الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 74 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر کافروں کے بھٹکے ہوئے ہونے کو ارشاد فرمایا ہے، ان کا ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اگر کافروں پر رحم بھی کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں کے ذریعے ان کا امتحان لیتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان سے وہ آزمائشیں دور بھی کر دے، تب بھی یہ اپنی پرانی ڈگر پر لوٹ جائیں گے اور تب بھی دوبارہ وہی کریں گے جو یہ پہلے سے کرتے تھے، اپنے ڈھیٹ پن اور سرکشی سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے ان آیات کا وہ اس طرح ہے کہ کفار مکہ چونکہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے، کبھی غزوہ بدر کی صورت میں، کبھی غزوہ احد کی صورت میں، اس کے بعد غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے اندر بھی پھر بہت سارے گروہوں کو جمع کر کے لے آئے۔ کافروں کی یہ شرارتیں چونکہ مسلسل جاری تھیں، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا فرما دے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں کفار مکہ پر ایسا قحط مسلط ہوا کہ ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ مردہ جانور اور ان کی ہڈیاں تک کھا گئے۔ جب ان کی ایسی حالت ہوئی تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ شفیق ہیں، دیکھیں آپ کی قوم، آپ کے رشتہ دار کتنی تکلیفوں میں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سے یہ تکلیف دور کر دیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا قحط دور کر دے، اور ان کا قحط دور ہو گیا۔ لیکن قحط دور ہونے کے بعد دوبارہ وہی ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ اگر ہم ان سے مصیبت کو دور کر بھی دیں تو یہ دوبارہ اپنی اسی سرکشی کے اندر پڑ جائیں گے۔ چنانچہ اس کا یہاں پر بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی ہوئی تھی وہ ٹال دیتے تو بھی یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ یعنی فرمایا کہ اگر ہم ان پہ رحم کرتے اور وہ جو قحط کی مصیبت ان پر پڑی ہوئی تھی اگر وہ ہم ان سے ٹال بھی دیتے تب بھی یہ اپنی سرکشی میں ضرور ڈھیٹ پن کرتے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ پھر بھی نہ اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی عاجزی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس عذاب میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی فرمایا کافروں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا قحط کی صورت میں، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے رب کے حضور رجوع نہیں کیا کہ توبہ کر لیتے، کفر کو شرک کو چھوڑ دیتے، تب بھی انہوں نے اپنے رب کے حضور رجوع نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ اب ان سے قحط دور ہو گیا تو اب بھی یہ کوئی عاجزی نہیں اختیار کر رہے، اب بھی اپنے اسی تکبر اور اپنے اکڑ کے اندر یہ موجود ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ہم ان پر جب کبھی کوئی عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں تو پھر یہ نا امید ہو کر پڑے ہوتے ہیں،
مراد یہ کہ اوقات ان کی اتنی معمولی سی ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف آئی تو اس وقت نا امید ہو کے پڑے ہوتے ہیں اور پھر فریادیں کرتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، لیکن جب ان سے عذاب دور ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اسی سرکشی اور اسی کفر کے اندر یہ پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اے لوگو، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو فرمایا اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھیں ہیں تو تم یہ کائنات دیکھتے ہو، کان ہیں تو تم سنتے ہو اور اپنی زندگی گزارتے ہو، دل ہیں تو تمہاری زندگی چل رہی ہے، دل کے بغیر تو زندگی نہیں، دل ہے تو فہم ہے، دل ہے تو سوچ ہے، دل ہے تو زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اتنی بنیادی نعمتیں عطا فرمائیں جس پر تمہیں یقیناً اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ یہاں پر تو جنرلی سبھی سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن عام طور پر مخاطب جو ہے وہ کفار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے بھی اس کے اندر بڑی نصیحت ہے اور بڑی عبرت ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی کان، آنکھیں اور دل عطا فرمایا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے کان کس کام میں استعمال ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں کہاں استعمال ہوتی ہے، اور ہمارا دل کن کاموں کے اندر مشغول رہتا ہے اور سوچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی نعمت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، لہذا پوری دنیا میں انسان بکھرے ہوئے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ قدرت یوں ہے، قدرت تو واضح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنی بڑی روئے زمین پر انسانوں کو پھیلا دی، اور نعمت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہوں تو لازمی بات ہے کہ جتنی کثرت ہوگی اتنے فسادات ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تنوع کے اندر جو ایک ذہنی قوتوں کا استعمال ہوتا ہے، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، کلچر مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے کائنات کے اندر تنوع اور حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ انسانوں کو پوری روئے زمین کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جس نے تمہیں پوری روئے زمین پر پھیلایا ہوا ہے اسی کی طرف تمہیں اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ پھیلانے والا بھی وہی ہے اور اکٹھا کرنے والا بھی وہی ہے، جسے پھیلانے کی قدرت ہے اسے اکٹھا کرنے کی بھی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی اس نے دی، موت وہ تمہیں دیتا ہے، اور یہ جو رات اور دن کی تبدیلی ہے یہ بھی تو اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ سورج نکلتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، یہ اس کی کتنی عظیم قدرت کا روزانہ اظہار ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو واقعی اس کا دل اللہ کی قدرت پہ قربان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تبدیلی کہ کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے اور کائنات روشن ہو جائے، اور وہ بھی ایک سورج کی وجہ سے۔ اور یہ سورج خدا کا پیدا کردہ، یہ زمین خدا کی پیدا کردی، یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا روزانہ اظہار کرتا ہے کہ روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ ڈوب جاتا ہے، روزانہ ہی بندے کو پتہ چلتا ہے یار اتنا یہ کسی خالق، کسی مالک اور کسی بڑی عظیم ہستی کا یہ نظام ہے کہ جو روزانہ اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار ہمارے سامنے کرتا ہے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، تو تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں کہ جس کی اتنی قدرتیں ہیں وہی حقیقی خدا ہے، اور اس کی کتنی عظمت ہے اور کتنی اس کی شان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرتوں کا بیان فرما دیا، لیکن اس کے باوجود کفار کا معاملہ کہ چونکہ تفکر کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے، غور و فکر کرنا جو ہے یہ اہل ایمان کی شان ہے، اور کفار جو تھے اس سے محروم تھے، وہ اپنی اسی بات کے اوپر اڑے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ فرمایا وہ حقیقت کو سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے کہتے تھے، یعنی کافروں نے وہی بات کہی جو پہلے زمانے کے کافر کہتے تھے۔ پہلے زمانے کے کافر کیا کہتے تھے؟ فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جو
اللہ تعالیٰ نے قدرتیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں غور کر کے سمجھنے کی بجائے کفار نے اسی بات کو دہرا دیا جو پہلے زمانے کے کافروں نے دہرایا تھا. اور وہ پہلے زمانے کے کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی بن جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں صرف ہمارے زمانے کے نبی نہیں کہہ رہے، ہم سے پہلے زمانے کے نبی بھی ایسی باتیں کرتے آئے، لیکن نہ تو ابھی ہمارے پرانے باپ دادا زندہ ہوئے اور نہ جو ہے وہ ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے. تو یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، جھوٹی داستانیں ہیں. تو اس پر اب چونکہ کفار نے اس کا صریح انکار کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز میں انہیں توحید کے اقرار اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے اقرار کی طرف لا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو کفار تسلیم کرتے تھے. یعنی کفار مکہ جو تھے، جو اس زمانے کے مشرکین تھے، ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان مانی ہوئی چیزوں کو ان کے سامنے پیش کر کے انہیں سمجھاتا ہے. اور یہ ایک علم مناظرہ کا طریقہ بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے کہ مسلمات عند الخصم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مد مقابل کے نزدیک جو تسلیم شدہ باتیں ہیں انہی کے نتیجے کے طور پہ ان کو چیز سمجھا دی جائے کہ جن چیزوں کو مانتے ہو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بھی مانو. تو ارشاد فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. تم فرماؤ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. اب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا. تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے. تم فرماؤ پھر تم کیوں نہیں بچتے غیر اللہ کی عبادت سے؟ اب تم فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے. اب کہیں گے کہ یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. تم فرماؤ تو کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. یہاں پر جو باتیں تسلیم کروائی گئیں، جو تسلیم شدہ باتیں تھیں، ان کو دہرایا گیا. فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کافروں سے یہ سوال کریں کہ آسمانوں زمین اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کا مالک کون ہے؟ یہ کافر کہیں گے اللہ. اگلا سوال کرو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. ان سے کہو کہ کس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور کون سی وہ ہستی ہے کہ جو پناہ دیتی تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی؟ وہ کون ہے؟ کہیں گے اللہ. تو اب یہ ساری باتیں جسے وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ایک بات کے اوپر فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے تو پھر سمجھتے کیوں نہیں کہ جس کا سارا کچھ ہے وہی تنہا واحد لا شریک معبود ہے. جب تم تسلیم کرتے ہو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک اللہ ہے تو پھر تم غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں کہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، تو غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ ہر شے کی بادشاہی اور ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ خدا پناہ دینے والا ہے، اس کے مد مقابل کوئی پناہ دی نہیں جا سکتی، تو جب یہ تسلیم کرتے ہو تو پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو کہ اس کی کتاب قرآن کو نہیں مانتے، اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو نہیں مانتے؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم تمہارے پاس حق باتیں لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری تسلیم شدہ باتیں تمہیں بتا دی گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا اولاد سے پاک ہونا اور شرک سے پاک ہونا اور اپنے علم کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ چاہتا۔ اللہ ان شرکیہ باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، تو وہ اس سے بلند ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔ یہاں دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد ہم جنس ہوتی ہے۔ باپ اگر انسان ہے تو اولاد اس کی انسان ہوگی، اس کی اولاد جن نہیں ہو سکتی۔ جن کی اولاد جن ہوگی، انسان نہیں ہوگی۔ تو اولاد اپنے ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے پاک ہے، وہ اس طرح کی کسی جنسیت سے، جنس ہونے سے پاک ہے جب وہ اس بنیاد ہی سے پاک ہے کہ جس سے اولاد ہوتی ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ لہذا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے۔ اب اس کی دلیل کہ وہی تنہا معبود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو پھر جیسے اللہ خالق ہے ویسے وہ بھی خالق ہوتا۔ جب اللہ معبود ہے تو خالق ہے، اسی طرح دوسرا معبود ہوتا وہ بھی خالق ہوتا۔ تو اب مخلوقیں ہو جاتی مختلف، ایک اللہ کی مخلوق ہوتی، ایک اس دوسرے معبود کی مخلوق ہوتی۔ جب دوسرے معبود کی مخلوق ہوتی تو وہ اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ کائنات بساتا، یہ اپنی مخلوق کو لے کے علیحدہ کائنات بساتا۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں برابر درجے کے ہو جاتے، یعنی بفرض محال قطعی، اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ معبود ہوتے تو جیسے ایک قطعی مشاہداتی چیز ہے کہ دو بادشاہ کبھی بھی برابر درجے پہ ہمیشہ گزارا نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ چڑھائی کر کے اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری سلطنت، میری بادشاہت میں اضافہ۔ تو جب دو برابر کے معبود ہوتے تو ہر کوئی دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا، دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اب جب غالب آنے کی کوشش کرتے، یا دونوں ہار جاتے یا دونوں جیت جاتے، یا ایک ہارتا دوسرا جیتا۔ اگر دونوں ہار جاتے تو دونوں ہی معبود نہیں، تو دونوں ہی ہار گئے، جو ہارنے والا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں جیت جاتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تھوڑی ہوتا کہ لڑائی میں دونوں جیت جائیں، جیتا تو ایک ہی ہے، دوسرا ہارتا ہے۔ اور یا پھر یہ ہوتا کہ ایک جیتا دوسرا ہارتا، جو جیت جاتا وہ خدا ہوتا، جو نہ جیت پاتا وہ خدا نہ ہوتا۔ تو نتیجہ ایٹ دا اینڈ یہی نکلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو، کیونکہ اگر دوسرا معبود ہوتا تو یہ آپس میں لڑائی کر کے کائنات کو تباہ کر دیتے اور سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر تنہا ایک خدا کا حکم چلتا ہے، اس لیے کائنات اپنے نظام کے اوپر چلتی جا رہی ہے، ورنہ یہ ایک دن کیا ایک لمحہ بھی نہ گزار سکتی، ایک لمحے کے اندر بھی اختلاف ہوتا اور کائنات ساری کی ساری تباہ ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عاجزانہ دعا کی تلقین کی گئی۔ وہ عاجزانہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے حبیب تم عرض کرو، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ اے حبیب علیہ السلام تم یہ دعا کرو، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا تو نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے، تو مجھے ظالموں کے اندر شامل نہ کرنا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی، کافروں پر عذاب آئے تو مجھے ظالموں کے اندر شامل نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام معصوم، اللہ کے نبی، قطعی طور پر
بخشائے۔ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے یہ وعدہ کہ عذاب ان کے قریب تک نہیں آ سکتا، یہ ساری چیزیں بالکل واضح۔ اب اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی، اس کے دو مقصد۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی اور خوف خدا کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسرا اس میں امت کی تعلیم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصوم ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ کافروں پہ عذاب آئے تو مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو امت کو یہ دعا کتنی کرنی چاہیے، امت کو اللہ کے عذاب سے کتنی زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ دعائیں بھی ارشاد فرمائیں، سکھائیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا اصول بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، برائی کو اس خصلت و عادت سے دفع کرو جو سب سے اچھی ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کی متعدد تعبیریں کی گئی ہیں اور ساری تعبیریں یہاں پر لی جا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ برائی یعنی شرک کو دور کرو، اچھائی یعنی ایمان کے ساتھ، کہ شرک کو توحید کے ساتھ دور کرو، کفر کو ایمان کے ساتھ دور کرو، گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ دور کرو، اور کوئی برا سلوک کرے تو اسے اچھے سلوک کے ساتھ جواب دو۔ تو یہ اس کی تعبیرات ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو۔ اگر شرک ہے تو توحید سے دور کر دو، کفر ہے تو ایمان سے دور کر دو، فسق ہے تو تقوی سے دور کر دو، برا رویہ ہے، بری عادتیں ہیں تو اچھے رویے اور اچھی عادتوں سے اس کو دور کر دو۔ اب اس کے بعد ایک مزید دعا سکھائے گی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے قرب سے پناہ مانگی گئی، اور یہ ہمیں بھی اس کی تلقین اور ہمیں بھی اس کی تاکید کہ ہم بھی شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور صرف دعا ہی نہ مانگے بلکہ اس کے ساتھ عملی طور پر بھی کچھ کریں کہ شیطان ہمارے قریب نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ تو 24 گھنٹے کرے اور ساتھ میں دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ شیطان کے شر سے پناہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پناہ مانگنے کا حکم نہیں دیا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی پریکٹیکلی بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کرو اور دعا بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد موت کے بعد قیامت سے پہلے ہی کافروں کا پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ کافر جب مرتے ہیں تو مرتے ساتھ ہی، ابھی قیامت نہیں آئی، ان کا پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پچھتاوا صرف کافروں کا نہیں مومنوں کا بھی شروع ہو جاتا ہے جنہوں نے زندگی میں اپنا وقت گناہوں میں یا فضولیات میں گزارا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بطور خاص کافروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ نشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ اسے کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ وہ جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کرنا شروع کر دوں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک جملہ ہے، انہا کلمتن، یہ ایک بات ہے، ہوا قائلها، جسے یہ کہہ رہا ہے۔ جب دنیا میں تھا اور بار بار سمجھایا گیا تھا اس وقت تو مانا نہیں، اب یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، میں جا کے دوبارہ بڑے بڑے اچھے عمل کروں گا، بڑی نیکیاں کروں گا، بڑے تقوی کے کام کروں گا، ایمان اور اعمال صالحہ اور بندگی خدا اور یہ سب کچھ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ان کے دنیا کی طرف واپس جانے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں لوٹے، لہذا اب قیامت تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے، اب تب تک ان کے لیے ایک رکاوٹ آ گئی، اور وہ رکاوٹ وہ خدائی فیصلہ ہے، وہ ان کی موت ہے جو اب ان کو دوبارہ واپس نہیں لوٹائے گی۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اب اس کے بعد مزید قیامت کا دن کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن تک رکاوٹ ہے، تو اب قیامت کے دن کے بارے میں کچھ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، وہ تو جو بن چکے وہ بن ہی چکے، اور وہ قیامت کے دن بھی وہی ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح باپ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی خیرخواہی کرتا تھا، بیٹا بیٹے ہونے کی حیثیت سے باپ کی خدمت کرتا تھا، قیامت کے دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن یہ جو نفع پہنچانا ہے نسب کی بنا پر ایک دوسرے کو، یہ ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے اور جو آپ کی رشتہ داری ہیں وہ باقی ہوں گی، ان کا نفع پہنچے گا، بقیہ سارے کے سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ رشتے ختم، بات ختم، اب ایک دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے۔ اب اس کے بعد میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ پلڑے بھاری یعنی نیکیاں ہیں اور کفر نہیں، تو یہ کامیاب ہونے والے۔ پلڑے ہلکے کہ کفر ہے تو اب ہمیشہ جہنم میں رہنا، اور کفر نہیں ہے تو اب اس کے بعد بھی پلڑے نیکیوں کے بھاری ہیں یا گناہوں کے بھاری ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ پھر کسی کو اپنے فضل سے، کسی کو اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے، کسی کو کسی کی شفاعت سے اس کے اوپر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور کسی کا معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا، نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا ایک نسخہ بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں۔ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جو یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ادائیگی میں بڑے ہلکے سے ہیں، لیکن جو قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی، وہاں پر یہ بہت بھاری ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے صدقے ہی ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، تو ہو سکے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد چونکہ آخر کے اندر کافروں کا ذکر ہوا کہ کافروں کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور وہ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب کافروں کے چہرے کیسے ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون،
ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے، یعنی چہرے ان کے ایسے بگڑ جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا ہونٹ بہت نیچے چلا جائے گا۔ تو جیسے منہ چڑھانے کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے، یہاں پر بگاڑ کے اعتبار سے جو ہے وہ منہ ان کے چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اب جب انہیں ڈانٹ کر یہ کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو تم اسے مانتے ہی نہیں تھے، تو جب یہ ڈانٹ پڑے گی تو اب آگے سے جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی عمل کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کافروں کا معاملہ ہوگا کہ جب انہیں کہا جائے گا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا جب وہ تم پہ پڑھی جاتی تھی، تو پھر کہیں گے ہاں اے اللہ ہم پہ بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، بس اب اے اللہ مہربانی کر دوزخ سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم ایسی حرکت کریں نا تو پھر ہم ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اب نہیں، اب مجھ سے بات نہ کرو، ولا تکلمون، اب مجھ سے بات نہ کرو، اب دھتکارے ہوئے اسی جہنم کے اندر پڑے رہو۔ دنیا کے اندر روزانہ تمہیں سمجھایا جاتا تھا، روزانہ تمہیں نصیحت کی جاتی تھی، سدھر جاؤ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ سنبھل جاؤ، یہ آیت وہ آیت، یہ دلیل وہ دلیل، یہ برہان وہ برہان، اتنے انداز میں سمجھایا گیا، دنیا کے اندر تو تم باز نہ آئے، اور اب کہتے ہو کہ یا اللہ ایک مرتبہ نکال دے، اگر پھر دوبارہ جا کے ویسے عمل کریں تو پھر ہم ظالم۔ یہاں تو وہ بیان نہیں ہوا، لیکن ایک جگہ فرمایا کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا یہ جا کے پھر دوبارہ وہی کریں گے، کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بھیج بھی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہیں بھیجے گا کہ وہ جہنم ان کے ذہن میں اسی طرح مستحضر رہے گی، دنیا میں اگر پھر اسی طرح کے ذہن کے ساتھ دنیا دی جائے گی دوبارہ پھر اسی کام کے اندر لگ جائیں گے۔ تو بچت اسی کے اندر ہے کہ بندہ عذاب دیکھ کر سدھرنے کی باتیں نہ کرے، عذاب دیکھے بغیر سدھرنے کی باتیں کرے اور سدھرنے کی کوشش کرے۔ اب ان کفار کا ایک اور عمل تھا، اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی یاد دلائے گا، وہ یہ تھا کہ یہ کافر دنیا میں مومن بھی تھے لیکن وہ غریب تھے، جیسے صحابہ اکرام تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت خباب، اس طرح کے اور صحابہ اکرام تھے جو غریب تھے۔ تو یہ جو کفار تھے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائے گا کہ اب ذرا دیکھو جن کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ کدھر ہیں اور تم کدھر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو میرا بندوں کا ایک گروہ ایسا کہتا تھا کہ ہم ایمان لائے، بخش دے، رحم فرما، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا تو اے کافرو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ تو لہذا وہ تو کامیاب ہو گئے جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، اور تم ان کا مذاق اڑا کر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا یہ ایمان والوں اور کافروں کے حوالے سے ہے، اور بات ہو رہی ہے صحابہ اور اس کے مد مقابل کافروں کے بارے میں۔
کہ صحابہ میں کچھ غریب تھے، وہ بیچارے وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے، اور یہ کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے، لو جی دیکھو جی یہ بیچارے غریب غربا، یہ بیچارے رذیل لوگ، معاذ اللہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس آیت کو اپنے زمانے کے اوپر ہم لے کر ہم تھوڑا سا اپنی حالت کے اوپر غور کریں۔ ہمارے زمانے کی حالت کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، داڑھی شریف رکھ لے، امامہ شریف سجا لے۔ یہ داڑھی کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی شریف تھی۔ اس نے امامہ کیوں سجایا؟ وہ عرب شریف میں نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود اس نے امامہ سجایا کیونکہ اسے یہ معلوم ہوا، اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس پہ امامہ رکھتے تھے۔ اس نے ڈھیلا ڈالا سیدھا سادہ سا لباس پہنا کیونکہ اسے پتہ چلا کہ اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لباس پسند تھا اور وہ ایسا لباس ذیب تن کرتے تھے۔ اب اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اسلام کی تعلیم سمجھتے ہوئے مذہبی حلیہ اپنا لیتا ہے تو ہمارے زمانے میں کافر نہیں، ہمارے زمانے میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی نہیں، مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی کو ماننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، لیکن دین کے یا تو دشمن یا جعلی دانشور یا پھر دین سے دور اور فسق و فجور میں مشغول لوگ ان بیچاروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امیر آدمی ہے یا بلکہ پرلے درجے کا غریب جاہل آدمی بھی جو دین پہ عمل نہیں کرتا، وہ دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کبھی اس کو مولوی بولے گا، کبھی ملا بولے گا، کبھی اس کی داڑھی کا مذاق، کبھی اس کی پگڑی کا مذاق، کبھی اس کی چادر کا مذاق، کبھی اس کے لباس کا مذاق، کبھی اس کے مسجدوں پر جانے کا مذاق۔ یعنی دین پر عمل کرنا گویا اس زمانے میں جرم بن گیا، داڑھی رکھنا اس زمانے میں جرم بن گیا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کے طریقے پر چلنا باعث مذاق بن گیا، باعث استہزاء بن گیا۔ کس حد تک کی یہ شیطانیت اور خباثت ذہنی ہے کہ مسلمان کہلانے والا اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا بھر کے جرائم کو اٹھا کے مولوی کے نام پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی برائی ہو، کوئی خباثت ہو، کوئی قباحت ہو، کوئی قتل ہو، جو مرضی ہو جائے اسے اٹھا کے مولوی کے نام پہ ڈال دیں گے۔ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، لوگ اپنی عورتوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ ان کا مارنا اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کا حکم ہے، ان کی قبائلی روایتیں ہیں، ان کے قبیلوں کی روایتیں ہیں، لیکن وہ قبیلے کی روایت کو اٹھا کے یہ دینداروں پہ، مولویوں پہ اور دین اور مذہب کے اوپر ڈال دیں گے۔ لوگوں کا آج کل حال یہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے عبرت حاصل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے، یہ جو مذاق اڑانے والے صحافی ہیں، دانشور ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ میڈیا پہ آنے والے ہیں، یہ پیسے والے ہیں، یہ غریبوں کا حقیر سمجھنے والے، دینداروں کو حقیر سمجھنے والے، داڑھی امامے کا مذاق اڑانے والے، کہیں قیامت کے دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی نہ فرمائے کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو میرے محبوب کے طریقوں پہ عمل کرتا تھا، میری بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں مانگتا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی کوشش کرتا تھا، لیکن تم نے انہیں مذاق اڑایا بنایا ہوا تھا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے انہیں مذاق بنا لیا، حتیٰ کہ ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا۔ تمہیں خود توفیق نہیں ہوئی کہ داڑھی رکھ لو، تمہیں خود توفیق نہیں کہ سر پہ امامہ سجا لو، تمہیں خود توفیق نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہیں یہ چیزیں دقیانوسی لگتی تھی، تمہیں یہ چیزیں اولڈ فیشن لگتی تھی، تمہیں یہ چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ لگتی تھی، تمہیں یہی چیزیں جناب تمہاری جدیدیت اور ماڈرنزم کے خلاف لگتی تھی، تو تم نے انہیں مذاق بنایا اور ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد کو بلا دیا اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پہ ٹھٹھے مارتے تھے، ہنستے تھے، ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ وہ تو صبر کرتے تھے، وہ صبر کرتے تھے، وہ تمہارے طعنے تشنیع سب برداشت کر لیتے تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ آج ان کے صبر کا بدلہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور انہیں میں نے جنت کے اندر داخل کر دیا، اور تم اب اپنا انجام دیکھو، تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ صرف دین کا نام سنتے ہی گدھے کی طرح بدکنے لگتے ہیں
اور امامہ اور داڑھی اور مذہبی حلیہ دے کر جن کو فوری طور پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ غور کر لیں۔ وہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارت، وہ ان صحابہ کے طریقے پر ہیں یا ان کافروں کے طریقے پر ہیں جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے اندر ہی صحیح ایمان اور صحیح عمل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔